یقیناً شیطان جو ہے وہ میری شکل میں آ کے دھوکہ نہیں دے سکتا. اور دوسرا مطلب یہ ہے من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا تحقیق اس نے اللہ تعالیٰ کے نورانی جلووں کو دیکھا. اسی لیے سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم مدینے کی گلیوں میں اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کے جلوے دیکھتے تھے. وہ مدینے کی گلیوں میں انوار و تجلیات کہاں سے آ گیا؟ وہ مصطفیٰ جب چلتے تھے حضور کے قدمین شریفین لگتے تھے تو صحابہ بیان کرتے ہیں مدینے کی جو در و دیوار ہوتے تھے حضور کے نور سے در و دیوار جو تھے وہ روشن ہو جاتے تھے، در و دیوار روشن ہو جاتے تھے. اور یہ جو نعت خوانی کیا ہے، اور ہم تو یہ کہتے ہیں سلائے نعت نبی پائے گا جس دن خالد، ارے سلائے نعت نبی پائے گا جس دن خالد، ارے وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا. اور ہم تو کہتے ہیں جو نعت خواہ ہوں گے قیامت کے دن کھڑے ہوں گے تو منظر کیا ہوگا؟ بروز محشر، ارے بروز محشر بوقت پرسش کھڑا تھا میں تو فرشتے بولے، بروز محشر بوقت پرسش کھڑا تھا میں تو فرشتے بولے، ارے ادھر کھڑے کر رہے ہو تم کیا تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں. اور یہی اعلیٰ حضرت نے کہا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھ سلام، کہ جب میں قبر انور سے اٹھوں تو دنیا میں بھی نعت پڑھتا تھا حضور ڈھونڈے کہ جاؤ احمد رضا کو ڈھونڈ کے لاؤ اور اس کو کہو جب دنیا میں سلام پڑھتا رہا نعت پڑھتا رہا آؤ فرشتوں کے ساتھ شامل ہو کے احمد رضا بھی مجھ پر سلام پڑھے. سبحان اللہ، اس ہستی کا ذکر ہو رہا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن جو ہے وہ گواہ ہے. اور وہ ایسی ہستی کہ علامہ اقبال نے کہا وہ دانائے کل ختم الرسول مولائے کل، جس نے وہ بار راہ کو بخشا فروغ وادی اسلام. اور ایسی ہستی کہ علامہ اقبال یورپ کے نچوڑ کو اس طرح بیان کرتے ہیں ارے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ. یہ اہل محبت کی بات ہے بھائی. تو یہ محبت یہ انہی کو پیغام سمجھ آتا ہے جو حضور کے دیوانے ہوتے ہیں. اور عشق سرکار کی ایک شمع جلال ہوگی، اور عشق سرکار کی ایک شمع جلال ہوگی بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا. اور ہم کو جزا ملے گی، ہم کو صلہ ملے گا محمد کے ذکر کا، ہم کو صلہ ملے گا محمد کی یاد کا، ارے دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا. اور پھر حضور نے فرمایا ارے جس نے میری زیارت کی اور میرے جنہوں نے مجھے دیکھا ان کی زیارت کی، فرمایا اس پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. جنہوں نے حضور کو دیکھا وہ صحابہ ہوئے، جس کو صحابہ کی زیارت ہوگی نارے جہنم جو ہے اس پہ حرام ہے. اور جس نے صحابہ کو دیکھا وہ تابعین ہے، فرمایا جس نے تابعین کی زیارت کر لی وہ بھی اس پہ بھی جنت کی آگ حرام. سبحان اللہ. اور یہ معاملہ اور ہے بھائی. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ارے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے اجالا، میری برباد بستی کو بسا دو یا رسول اللہ، میری برباد بستی کو بسا دو یا رسول اللہ. یہ دل جو اجڑے ہوئے ہیں ارے جنہاں نو عشق تیرے دا کدی پانی نہیں ملیا، دلاں دیاں او صدا سکھ جان واللہ یا رسول اللہ. اور عشق جنہاں دی ہڈی رچیا ارے رونا کام انہاں دا، ملدے بھی روندے بچھڑے بھی روندے تے روندے ٹردے راہ، روندے ٹردے راہ. تو یہ عشق اور محبت کی بات ہے. اور ہر صحابہ نے بھی عشق کیا اور عشق کیا اشعار حضور کی بارگاہ میں حضور کی موجودگی میں کہے، تابعین نے بھی کہے، تمام بزرگان دین نے کہے، حکیم الامت علامہ اقبال نے بھی کہا. اور یہ بڑا عجیب معاملہ ہے. اور جہاں کرم جب ہوتا ہے تو تشریف بھی لے آتے ہیں. اور وقت کی قید نہیں ہیں یہ کرم کی باتیں، جب بھی سرکار کی مرضی ہو بلا لیتے ہیں. اور وقت کی قید نہیں ہیں یہ کرم کی باتیں، جب بھی سرکار کی مرضی ہو بلا لیتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ اس ہستی کی بارگاہ میں محبت اور عقیدت کا اظہار ہو رہا تھا. تو کیونکہ محترم کیسر بھائی اور آصف بھائی کے والد محترم کا وصال ہوا اور کچھ اس عرصہ پہلے ہارون بھائی کے والد محترم کا انتقال ہوا، تو باپ بیٹے کا جو رشتہ ہے، باپ بیٹے کا جو رشتہ ہے اسی سلسلہ میں چند باتیں ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. سیدنا حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے صاحبزادے کو، بیٹے کو جو انہوں نے نصیحت کی، اس کا قرآن مجید میں سورہ لقمان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں 90 توڑے الفاظ ہیں اس میں ذکر کیا
کیونکہ الحمدللہ ہم میں سے سارے صاحب اولاد ہیں، جو نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اولاد کی نعمت عطا کرے گا۔ تو کیا ذمہ داری ہے؟ یہ کیسی ہستی تھی؟ پہلے تو 2-3 روایات ہیں حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں، اکثریت جو علماء کی ہے ان کی تحقیق کے مطابق یہ جو تھے بنی اسرائیل میں سے حضرت ایوب علیہ السلام کے وقت میں ہوئے، اور حضرت ایوب اور داؤد علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کے بعد میں آئے، یہ ان کا ٹائم ہے۔ اور کہتے تھے کہ ایک تو روایت میں یہ آتا ہے، علماء نے بیان کیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے، اور دوسری روایت میں آتا ہے، علماء کی اپنی تحقیق ہے، انہوں نے فرمایا کہ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے، بہن کے بیٹے تھے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کے وصال کے بعد زندہ رہے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے تک، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے سے جب حضرت ایوب علیہ السلام کا وصال ہوا، حضرت لقمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو دانائی عطا کی تھی، جو سیاڑا پن عطا کیا تھا، حکمت عطا کی تھی، بنی اسرائیل سارے رجوع کرتے تھے اس بزرگ کی طرف، حضرت لقمان علیہ السلام کو۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کا دنیا میں ظہور ہوا، نبوت کا اعلان ہوا، اور داؤد علیہ السلام وہ ہستی ہے جن کو زبور ملا، اور لحن داؤدی مشہور ہے، بڑی خوبصورت آواز تھی، اتنی خوبصورت آواز میں تغنم کے ساتھ جب اللہ کی تسبیح کرتے تھے تو قرآن کہتا ہے فضا میں اڑتے ہوئے پرندے رک جاتے تھے، اور پہاڑ جو تھے، پہاڑوں کے درمیان اگر گزر ہوتا تھا کسی وادی میں تو پہاڑ بھی تسبیح کرنے لگتے تھے۔ سبحان اللہ، ان کا زمانہ بھی دیکھا، اور ان سے فیض بھی لیا، علم بھی حاصل کیا۔ ایک روایت میں تھا کہ حضرت یہ غلام تھے، تو اس سے پتہ چلتا ہے ہمارے ہاں یہ جہالت کی پیداوار ہے کہ کچھ شکل و صورت کو معیار بنا کے ہم کسی کی عزت کرتے ہیں، کسی کے خاندان کو ہم دیکھ کے عزت کرتے ہیں، کسی کے قبیلہ کو دیکھ کر کرتے ہیں۔ تو دیکھیں علماء نے لکھا ہے کہ رنگ جو تھا وہ سیاہ تھا، بڑے بڑے ہونٹ تھے، اور پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا تھا، پاؤں پھٹے ہوئے تھے، لیکن اس عظیم ہستی کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں کتنی خوبصورت انداز میں ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ تو جب دنیا سے جانے کا وقت آیا، اور وہ حکمت جو قرآن کہے گا نا ہم نے ان کو حکمت عطا کی، وہ حکمت کی ایک مثال میں آپ کو دے دوں گا کہ اللہ نے جو ان کو دانائی عطا کی وہ کیا دانائی تھی۔ تو سبحان اللہ، جب بیٹا دنیا سے جانے کا وقت ہوا تو بیٹا جوان تھا، اور اس سے ہمارے ہاں بھی ایک روایت ہے کہ بزرگ نصیحت کرتے ہیں جب ان کا آخری وقت ہوتا ہے، بیمار ہوتے ہیں تو اولاد کو بلا کر، مشفق والدین جو شفیق ہوتے ہیں، سراپا مہربان ہوتے ہیں، ان کو اپنی زندگی کا نچوڑ جو ہوتا ہے وہ منتقل کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی اس آیا مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں بندوں کی یہ سنت ہے کہ اپنے تجربات سے وہ نیکی بدی کے جو سفر میں سے گزرے ہیں وہ اس کا نچوڑ جو ہے اپنے بچوں کو وہ منتقل کریں، یہ سب سے بہترین چیز ہے۔ تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی۔ اب حکمت ہے کیا؟ حکمت اللہ پر ایمان کے بعد علم پر جب علم ہوتا ہے، اس علم پر جب بندہ عمل کرتا ہے، عمل کرتے کرتے اخلاص کی دولت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف جب سفر اس علم کی روشنی میں جاری رکھتا ہے، ایک مقام آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اسرار جو ہیں معرفت کے پردے ہٹاتا ہے، اور پھر بندے کے دل جو ہے وہ شرح صدر ہوتا ہے، اور اصل جو ہے وہ حکمت اور دانائی بندے کے پاس آ جاتی ہے۔ علم اگر ہے اور عمل نہیں ہے تو بندے میں حکمت نہیں ہوگی، دانائی نہیں ہوگی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ بڑے بڑے لیکچر ہوتے ہیں، بڑے بڑے درس دیتے ہیں، لیکن وہ بندے کا سب سے مؤثر درس اور اس کا ہی لیکچر ہوگا جو باعمل ہوگا۔ تو فرمایا علم کی دولت اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اور علم کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کو فرمایا ہم نے ان کو دانائی عطا کی۔ تو علم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، دانائی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، سمجھ بوجھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اسی لیے وہ جو کہتے ہیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ تمہارے پاس جو نظر آتا ہے تمہارا نہیں ہے، تمہارے پروردگار کا دیا ہوا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے جب عطا کی حکمت تو ہم نے کیا کہا ہے؟ حکمت نعمت ہے نا، دانائی علم بھی نعمت ہے۔ فرمایا نشکر للہ، اے لقمان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر۔ شکر کی 3 صورتیں ہیں اختصار کے ساتھ۔ دل سے شکر ادا کرنا وہ کیا ہے کہ اس نعمت کو نعمت سمجھو، اللہ کی فیور سمجھو، اور اس کا تصور اپنے دل میں رکھو کہ یہ نعمت جو مجھے میرے رب نے عطا کی
تو یہ دل سے شکر